الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعلنا من إخوانهم ومن أعوانهم يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين آمین۔ اچھا جی، علامہ اقبال کے منہاج تطبیقی پر بات کر رہے ہیں، تو اس میں پچھلی بار جو بات کی تھی اس کو جاری رکھتے ہیں، اور علامہ اقبال کے نزدیک جو بنیادی طور پہ مغربی تہذیب کے دو دھارے، ایک دھارا تو وہ ہے جو علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے مثبت دھارا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ منفی دھارا ہے۔ اور اسی کو پچھلی بار دوسری طرح ہم نے بیان کیا کہ اس تہذیب کے ایک مثبت پہلو ہے اور دوسرا منفی پہلو ہے۔ تو جو اس کا منفی پہلو ہے وہ اس کے منفی دھارے سے نکلتا ہے، اور جو اس کا مثبت پہلو ہے جو وہ مثبت دھارے سے نکلتا ہے۔ اور بنیادی طور پہ علامہ اقبال کا خیال یہی ہے کہ جو مغربی تہذیب کا مثبت دھارا ہے وہ اسلامی تہذیب ہی کے سے نکلا ہے، اور اسلامی تہذیب کے ہی بعض پہلوؤں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور اس رائے کا کہ مغربی تہذیب کے دو دھارے ہیں، ایک دھارا جو ہے اسلام کے نزدیک ہے اور دوسرا دھارا جو ہے اسلام سے دور ہے اور اس کے خلاف ہے، اس کا بہت اثر ہوا ہے ہمارے، اور یہی بنیاد فراہم کرتی ہے بعض مخلصین دین کہ مغرب کو کلیتاً نہ رد کرنے کی، اور انہی معنوں میں مثلاً یہ ہے کہ انہی معنوں میں وہ مغرب کا دفاع کرتے ہیں علامہ اقبال، اور جو مغرب کا جو غلبہ ہے وہ اپنے جوہر میں اسی مثبت پہلو کا مظہر ہے ان معنوں میں، اور جو مغرب کی خرابیاں ہیں وہ اس کے منفی دھارے سے نکلتی ہیں۔ اور تو یہ اس کا رد کرنا بہت ضروری ہے کہ بہرحال جو مثبت دھارا ہے، جیسے کہ پچھلی بار کہا، اس کا بہت بڑا پہلو جو ہے تجربیت یا امپیریسزم ہے، اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں اور شاعری میں بھی بعض مقامات پر خاص طور پہ
مثلا میرا خیال ہے پس باعت کرد اقوام مشرق یا انہی میں سے ایک جو نظم ہے جس میں وہ افغان بادشاہ کو مخاطب کرتے ہیں، اس میں یہ پہلو ملے گا۔ تو وہ جو دھارا تجربی اور کہتے ہیں کہ تجربیت کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے، اور ریکنسٹرکشن میں خاص طور پہ دوسرے چیپٹر میں، لیکن دوسرے چیپٹرز میں بھی اور دوسرے جو ابواب ہیں ان میں بھی اس کو بہت شد و مت سے بیان کیا گیا ہے کہ جو مغرب میں تجربیت آئی ہے وہ اصل میں اسلام سے ہی آئی، اور اس بارے میں کئی دعوے علامہ اقبال وہاں کرتے ہیں جو زیادہ تر وہ سارے دعوے غلط ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ یونانی تہذیب جس سے مغرب تہذیب اپنا ناطہ جوڑتی ہے وہ تجربیت کے خلاف تھی، یہ ان کا اور افلاطون اور افلاطون کو جو ہے اس کو دنیاوی حقائق سے نفرت تھی وغیرہ وغیرہ، اور ارسطو کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ امپیریکل ایویڈنس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا یا اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا تھا وغیرہ وغیرہ، جو ہے جو وہ دونوں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اور دوسری اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے محسوسات پر زور دیتا ہے، اللہ ہمارے ارد گرد جو دن اور رات کی گردش ہے اس پر زور دیتا ہے، تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن جو ہے تجربیت پہ زور دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآنی آیات کی تحریف بھی کرتے ہیں ریکنسٹرکشن میں، اس میں جو ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے سارے اس کا۔ اور تیسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مثلا کہتے ہیں وہاں کہ فرانسس بیکن نے تجربیت کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ روجر بیکن نے رکھی، اور روجر بیکن جو ہے عربی علوم سے متاثر تھا اور وہ مسلمانوں کے سے اس نے یہ تجربی منہاج جو ہے وہ سیکھا تھا۔ اور یہ کیونکہ علامہ اقبال بنیادی طور پہ فلسفی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے استاد بھی زیادہ تر برطانوی تھے، تو اور برطانیہ میں جو ہے تجربیت کا بڑا دورہ تھا فلسفے میں، امپیریسزم جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس وقت برطانیہ میں غلبہ تھا وہ ہیگیلینزم کا تھا، اس پہ بھی آئیں گے۔ ہیگل کے فلسفے کی ایک خاص تعبیر، بریڈلے کے ہاں، میکٹریگٹ کے ہاں۔ میکٹریگٹ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا برطانوی جو ہے ہیگیلین فلسفی ہے، جو علامہ اقبال کا کیمبرج میں استاد بھی تھا، اور اس لیے مطلب جو امپیریسسٹ جسٹیفیکیشن ہے سائنس کی اس سے بڑے متاثر تھے علامہ اقبال۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سائنس کی بنیاد جو ہے تجربیت ہے، حالانکہ مطلب تجربیت کوئی سائنس کی بنیاد نہیں ہے۔ سائنس کی بنیاد کیونکہ امپیریسزم جو ہے وہ تجربے کی بات کرتا ہے، لیکن سائنس کی بنیاد محض تجربہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹس ہیں، اور تجربے اور ایکسپیریمنٹ میں فرق ہے۔ اور ایکسپیریمنٹ کا مقصد جو ہے تجربے کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آرٹیفیشل کاؤنٹر فیکچول غیر واقعیتی ماحول کریٹ کرنا جس میں انسان جو ہے جو مختلف ویریبلز ہیں فطرت کے ان کو کنٹرول کر سکے، اور اس کے نتیجے میں جو سبق سیکھے جا سکیں اس کو استعمال کرنا پھر حقیقی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تجربے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔
بہرحال تو یہ ایک ان کی دلیل ہے. دوسری جس چیز کی بنیاد پہ وہ ہیگل کا فلسفہ ہے. ہیگل کے فلسفے کی سے جو علامہ اقبال عمومی طور پہ چیزیں لیتے ہیں وہ ایک یہ ہے کہ مادہ پرستی جو ہے وہ مغرب کا جزو لا ینفک نہیں ہے. مغرب تہذیب آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے مادہ پرست ہے. علامہ اقبال کے زمانے میں وہ کہہ رہے تھے میکینیکل ہے، اسباب و علل کے اسٹرکٹ اس پہ تعلق پر یقین رکھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مطلب یہ ہے کہ روح کا اور خدا کا انکار کرتی ہے. اور ان باروں میں مذہب، کم از کم مذہب کا جو اسلامی تصور ہے اس کا انکار کرتی ہے. وہ مغرب کا جو ہے جزو لا ینفق نہیں، بلکہ مغربی فلسفے میں بھی ایسے دھارے ہیں، اور مغربی سائنس خاص طور پہ فزکس وغیرہ اور سائیکالوجی بھی اس نہج پہ ترقی کر رہی ہے جو مادیت کے خلاف ہے، اور جو مادے اور روح کے درمیان جو تضاد ہے اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دھارا جو ہے اسلام کے نزدیک ہے. تو مثلا فزکس میں ان کو اضافیت سے، جیسے میں نے پچھلی بار کہا، امید تھی، یعنی کائنات جو ہے وہ ایک فکس چیز نہیں ہے، وہ ابھی بھی آ رہی ہے، آذان کن فکا تو ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور جو ایبسلوٹ میتھڈ جو کلاسیکل میکینیکل فزکس کا تھا اس کے بھی خلاف ہے آئنسٹائن کی اضافیت، ان معنوں میں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے خدائی فعالیت جو ہے کائنات میں اس کا اقرار ممکن بنتا ہے. اور مغربی فلسفے میں ہیگل کا فلسفہ ایک ایسا ہے جو ہمیں بنیاد فراہم کرتا ہے کہ ہم مادی فلسفوں سے اوپر اٹھیں، ان مادی فلسفوں سے جو روح اور مادے کے تضاد کے قائل ہیں، اور اس کے نتیجے میں کائنات کی ایک ایسی تصوری اور تعبیر کریں جس میں روح اور مادہ جو ہے ایک ہی حقیقت کے دو پہلو نظر آئیں، اور روح اور مادہ کے درمیان جو تضاد عیسائیت نے کھڑا کیا تھا، اور جو تضاد جو ہے جدید سائنس نے کھڑا کیا تھا، اور جس کی بنیاد پہ مذہب کا انکار کیا، اس تضاد کو دور کیا جا سکتا. اور ہیگل سے دو تین چیزیں لیتے ہیں علامہ اقبال جو بڑی اہم ہیں. ریکنسٹرکشن پہ ہیگل کا بہت زیادہ اثر ہے، خاص طور پہ دوسرے چیپٹر میں، پہلے چیپٹر میں، اور دوسرے چیپٹر میں بھی اب یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ پہلے چیپٹر میں کیونکہ ابھی ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت ہی زیادہ ہیگل کا. اور یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے اچھمبے کی بات ہے کہ عموماً جو ہے تجربیت کو جو ہے ہیگل کی تصوریت سے متضاد سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور ہیگل کوئی سائنس وغیرہ کے خلاف نہیں تھا، وہ مغربی یعنی تہذیب کا داعی تھا، اور اس کی ایک رومانوی تشریح کرتا ہے، اور ایک ایسی کلی آرگینک تشریح کرتا ہے مغربی تہذیب کی. اور ہیگل کے فلسفے میں جو ہے آپ کو یعنی سرمایہ داری کی بھی توجیہ ہے، اور ہیگل ہی تھا جس نے مطلب یہ کہ امریکہ میں مغرب تہذیب کا مستقبل دیکھا. تو اس لحاظ سے ہیگل کوئی سائنس وغیرہ کے خلاف نہیں ہے.
اچھا جی، تو ہیگل سے جو چیزیں لیتے ہیں، ہیگل کا تصور یہ تھا کہ کائنات کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہے، اور کائنات میں جو تنوع ہے وہ اسی حقیقت کا پرتو ہے، کیونکہ وہ حقیقت جو ہے وہ ڈائنامک ہے، متحرک ہے، ساکن نہیں، راکد نہیں، یعنی مکمل نہیں ہے ان معنوں میں، کیونکہ تکمیل جو ہے وہ اس کا اندیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سکون آتا ہے، جب تکمیل کے بعد حرکت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ابھی آپ تکمیل کو جا رہے ہیں، اور اسی کائنات کی حقیقت کو وہ خدا کہتا ہے۔ اور مطلب یہ کہ اس لحاظ سے میں نے کہا کہ علامہ اقبال بھی ریکنسٹرکشن میں اس کے بہت قریب ہیں، اور اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ بعض باتیں ایسی کہتے ہیں جو کفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کے اسلام اور کفر کی بنیاد ذاتی یعنی وہ کوئی اس کی تحریروں پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اعمال کا جو دار مدار ہے وہ خواتین پہ ہے، اور جو اس کے ایکسپلیسٹ جو آپ کے بلیف ہیں ان پہ ہے، نہ کہ مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے مطلب ہمارے یہاں جو دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے اور جو کتابوں سے ایک دوسرے پہ تشریح کر کے جو ہے کفر کے فتوے، اس کے کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے کچھ بھی کہا اپنی کتابوں میں، یا مولانا اشرف علی تھانوی نے کچھ بھی کہا، ان کے جو ایکسپلیسٹ عقائد ہیں ان کی بنیاد پہ جو ہے ان کے دین و ایمان کے، اور بہرحال وہ تو تلک امت قد خلت، تو ہمیں اس کا ہمیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ جس نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ایمان میں وہ مسلمان، ہم تو خیالات کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں جو یہ حرکت کی اتنی بڑی حرکت کی جو تعظیم ہے، اور سکون کے خلاف جو ایک ان کے ہاں بات ہے، یعنی شاعری میں بھی وجوہ کوہستان، تو وہ اس کی بنیاد یہ ہیگیلین تصور ہے، وہ تصور یہ ہے کہ کائنات کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہے، اور وہ بنیادی طور پہ نامکمل ہے، وہ مکمل کر رہی ہے اپنے آپ کو مختلف اظہارات کے ذریعے، اور ہمیشہ حرکت میں ہے، اور یہ حرکت جو ہے یہ عمل جو ہے اسی کا نام تاریخ ہے، اور تاریخ کا انجام جو ہے اس وقت ہوگا، یعنی انتہا، اینڈ آف ہسٹری جس کو ہیگل کہتا ہے، جب وہ حرکت جو ہے مکمل ہو جائے گی اور یہ حقیقت جو ہے اپنا اظہار مکمل طور پہ کر جائے گی، تو اس لحاظ سے وہ تکمیل کرے گی اپنی۔ تو ہیگل اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کی تشریح جو ہے مغربی تہذیب کے ارتقاء اور اس کی مختلف مراحل سے کرتا ہے، جبکہ اور اسی کو پھر مارکس بھی لیتا ہے، وہ اس کو کمیونزم میں ڈالتا ہے، اور جو سرمایہ دارانہ تشریح ہے ہیگل کی وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ امریکی پیراڈائز آن ارتھ، اس کا یعنی لبرل پیراڈائز کے لبرل جنت کے معنی میں کرتے ہیں، اور علامہ اقبال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ اسی تعبیر کرتے ہیں، اسلامی تاریخ اور اسلامی نقطہ نظر سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی معنی میں۔ اب وہ کتنا کر پاتے ہیں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ مطلب یہ کہ ہیگل کا تصور بنیادی طور پہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، کہ حقیقت اللہ تو وہ کامل ہے، وقل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس معنی میں وہ مکمل ہے، اس میں ان معنوں میں ہمارے مادی معنی میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اور یہ علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور آیا ہے کہ انسان کے ارتقاء، سیلف ایکسپریشن، وہ بھی اس کے اسی سے آتا ہے، کہ مطلب یہ کہ وہ حقیقت جو ہے اس انسان کی جو خودی ہے اسی حقیقت مطلقہ کا ایک اظہار ہے ترقی یافتہ مثلا۔ تو یہ
دوسرا اثر ہے ان پہ. اور تیسرا پھر وہ جو ہے تو یہ سائنس جس کی بنیاد تجربیت ہو گئی تو وہ بھی اسلام سے آ گئی. اور جو ظاہری مادیت ہے مغرب کی وہ اس کا جزو لا ینفک نہیں ہے، اس کا توڑ جو ہے ہیگل کے فلسفے یا تصوریت میں موجود ہے، اور اس کی سائنس میں جو اس کا اظہار ہے وہ سائیکالوجی میں بھی ہو رہا ہے، اور فزکس میں کوانٹم فزکس میں مثلاً ہو رہا ہے، یا ریلیٹیوزم میں ہو رہا ہے. اور یہ ایک اس کی ایک اسلامی تعبیر اس لیے ممکن ہے کہ اسلام ہی کی ایک طرف ترقی یافتہ شکل ہے ان معنوں میں، اور اسلام ہی مطلب مادے اور روح کی دوئی کا قائل نہیں ہے، اور مادے اور روح کی دوئی ہی عیسائیت میں وہ روح کی فوقیت پر اور مادے کی جو ہے تحقیر پر منتج ہوتی ہے، اور جو مغربی مادیت ہے اس نے اس کو بس بالکل الٹ کر دیا، اس نے روح کا انکار کر دیا اور مادیت کو جو ہے روح سے الگ سمجھا. تو دونوں ایک دوسرے کا رخ ہیں ان معنوں میں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. اس کے برعکس جو ہے تصوریت اور اسلام میں جو ہے روح اور مادہ جو ہے یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی دوسرے کا اظہار ہیں. تو ایک آرگینک تہذیب ہیں دونوں ان معنوں میں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی جو ہے بڑی اچھی چیز ہے. تو قوت، تو یہاں جو ہے نیٹشے کا بھی اثر ہے، کیونکہ قوت کی فرق یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو مادی مغربی فلسفہ ہے وہ قوت اس کے پاس کیونکہ اخلاقیات کوئی نہیں ہے، مذہب کا انکار کیا، تو وہ قوت جو ہے وحشت اور بربریت کا الکار بن جائے گی. لیکن اسلام میں جو قوت ہے وہ حق کے بول بالے کا اس کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے اسلام کے پاس بنیادی اخلاقیات موجود ہے، اور اس کا اظہار جو ہے اسلامی قوم پرستی میں ان معنوں میں ہوتا ہے کہ کیونکہ مسلمان جو ہیں اللہ کے آخری پیغام کے علمبردار ہیں، تو اس کا اظہار جو ہے ان کے غلبے کی صورت میں ہوگا، اور اسلامی تہذیب کے غلبے کی صورت میں ہوگا. اور اس اسلامی تہذیب کے غلبے کا ایک مظہر جو ہے ٹیکنالوجی اور قوت، جیسا کہ مطلب دبدبہ اور شان و شوکت جو عباسیہ سلطنت میں تھا، یا ہندوستان کے تاج محل میں تھا، یا قرطبہ کی سنگ مرمر میں تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی بھی اسی حقیقت مطلقہ کا ایک کی سیلف ریئلائزیشن اور سیلف ایکسپریشن کا ایک اظہار ہے. اور ان معنوں میں مسلمان جو ہیں اسی حق کے اعلی کار ہیں، اسی حق کے، کیونکہ حق جو ہے وہ قوت مطلقہ ہے، تو اسی حق کی قوت مطلقہ جو ہے اس کا دنیا میں بھی اظہار ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ اقبال تو یہ ایک مثبت پہلو، اور اس طرح جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس مثبت پہلو کو ری کلیم کرنا چاہیے. تو مغرب سے جو مصالحت کی وہ بات کرتے ہیں، وہ مصالحت کی نہیں کرتے بلکہ یہ کہ کہتے ہیں کہ مغرب کا ایک دھارا تو ہماری ہی میراث ہے، تو اس میراث کو ہمیں دوبارہ جو ہے ری کلیم کرنا چاہیے، اور دوبارہ جو ہے مسلمانوں کی شان و شوکت کو دنیا میں قائم کرنا چاہیے. تو یہ بنیاد علامہ اقبال کی ہے. تو اگلی بار انشاءاللہ اس کا جو سر سید اور علامہ اقبال کے فکر میں جو فرق ہے اور مماثلتیں ہیں اس کا ایک خلاصہ پیش کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. السلام